شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے باب پنجم، جس کا عنوان ہے متنوع موضوعات۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 5.3 کا دوسرا لیکچر۔ گزشتہ روز ہم نے اس کا پہلا لیکچر سیکھا جو زبان شناسی سے متعلق تھا، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے اشتیاق احمد۔ اشتیاق احمد صاحب، میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کے من پسند مصنف ہیں۔ انہوں نے بے شمار کہانیاں لکھی ہیں جو تجسس سے بھرپور ہیں، اور بچے بہت ذوق و شوق سے ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی ان کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور پڑھی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن آج کے حاصلات تعلم پہلے دیکھیں گے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج آپ کو سکھایا جائے گا املا کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کا فرق، کہ آپ کس طریقے سے املا لکھتے ہوئے متشابہ الفاظ کا فرق کی شناخت کر سکتے ہیں، اور یہ حاصل تعلم زبان شناسی کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھنا کی فہرست سے جو حاصل تعلم آج کے لیکچر میں شامل ہے وہ ہے صحت زبان، املا، قواعد اعراب اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنانا آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن بچوں اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ ابتدائی زمانہ میں قرآن مجید کے نسخوں اور تحریرات میں قدیم رسم الخط کے مطابق نقوش پر نقطے اور اعراب لگے نہیں ہوتے تھے۔ اجمی لوگ جب کثرت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہیں اعراب اور نقطوں کے بغیر قرآن پڑھنے میں مشقت ہونے لگی۔ تب حضرت ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ نے قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی ابتدا کی۔ یعنی قرآن مجید پر جو اعراب اور نقطے ہیں، پہلے جو قرآن مجید کے نسخے اور تحریرات تھی وہ تھی نقطوں اور اعراب کے بغیر، لیکن قرآن مجید کی آیات پر نقطے اور اعراب لگانے کی ابتدا کی انہوں نے کی ہے ابو الاسود دولی نے۔ انہوں نے قرآن مجید کو جو اب ہمارے پاس موجودہ صورت میں ہے اس پر اعراب اور جو نقطے ہیں انہوں نے لگانے، سب سے پہلے انہوں نے لگایا، اور یہ بہت ہی اہم معلومات ہے بچوں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ سے پوچھا جائے، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ قرآن مجید پر نقطے اور اعراب کنہوں نے لگائے، تو آپ کو یہ نام یاد ہونا چاہیے۔ پڑھتے اپنے سبق کی طرف، لیکن بہت ہی آسان سوالات آپ سے معلم پوچھیں گے جن کے جوابات مجھے یقین ہے کہ آپ درست دیں گے۔ رموز اوقاف میں سے پہلے تو آپ نے تفصیلیہ اور تخلص کی وضاحت بتانی ہے۔ مختصر بتائیں، 1 سے 2 جملوں میں، 1 سے 2 جملوں جو سطریں ہیں اتنی ہونی چاہیے جس میں 1 سے 2 یا 3 جملے شامل ہو۔ پھر اس کے بعد علامات بتائیں کہ تفصیلیہ کی علامت کون سی ہے اور تخلص کی علامت کون سی ہے۔ کاپی پر بھی لکھ کر بتا سکتے ہیں اپنے معلم یا معلمہ کو، یا پھر تختہ تحریر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے ان 2 علامات، رموز اوقاف کی یہ جو 2 علامات ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بھی بنانے ہیں۔ اور یہ والی جو وضاحت ہے یہ آپ کو گزشتہ اسباق میں ہماری جو درسی کتاب ہے جماعت ہفتم کی، اس میں آپ کو تفصیلیہ اور تخلص سے متعلق مکمل وضاحت دی جا چکی ہے۔ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں گے آپ کو یاد آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کا املا تختہ تحریر پر معلم آپ سے لکھوائیں گے، معلم لفظ بولیں گے اور آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ اور املا لکھتے ہوئے بچوں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ایک تو خوش خطی کا، الفاظ کی بناوٹ درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوال میں جہاں پر اعراب لگانے ضروری ہوں گے وہاں پر اعراب بھی آپ نے لگانے ہیں۔ الفاظ کون کون سے ہیں؟ لفظ بولیں گے معلم تجسس، مکتبہ، جامعۃ الرشید اور پبلیکیشنز، یہ لفظ بولیں گے آپ نے بالکل درست املا اس کی لکھنی ہے، اور خوش خط لکھنے ہیں یہ الفاظ، اور اعراب بھی جہاں پر لگانے ضروری ہوں وہاں پر آپ نے اعراب بھی لگانے۔ میں نے اعراب کے بغیر یہ الفاظ لکھے ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور ان دونوں سوالات کے درست جواب اپنے معلم یا معلمہ کو دیجیے۔ بہت خوب بچوں، بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اب ہم آغاز کریں گے باقاعدہ اپنے آج کے سبق کا۔ آج کے لیکچر میں متشابہ الفاظ بالحاظ املا، گزشتہ جو ہماری جماعت تھی ششم، اس میں آپ کو سکھائے گئے تھے متشابہ الفاظ بالحاظ اعراب۔ ٹھیک ہے، ششم میں آپ نے یہ سیکھے ہیں۔
اور جو آج کا لیکچر ہے اور جو ہماری جماعت ہفتم کا آج کا لیکچر ہے اس میں آپ کو کیا سکھائے جا رہے ہیں؟ متشابہ الفاظ بلحاظ املا۔ اس کا فرق آپ کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ صحت زبان یعنی اردو املا، قواعد، اعراب اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے مفرد اور مرکب دونوں قسم کے جملے بنانے سکھائے جائیں گے۔ اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ مفرد کون سے جملے ہوتے ہیں اور مرکب کون سے جملے ہوتے ہیں؟ مفرد وہ جملے ہوتے ہیں جس میں ایک فعل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں نے قلم سے لکھا، یہ ہے مفرد، ایک فعل ہے۔ مرکب میں دو افعال، دو یا دو سے تین افعال بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے قلم سے لکھا اور کام مکمل کر کے کاپی بستے میں رکھ دی۔ دو فعل آگے، دونوں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا، یہاں تک ہے مفرد، اور جب ہم نے اور لگا کے یہ کیا تو یہ بن گیا مرکب جملہ۔ اب اس میں ہم نے رموز اوقاف لگانا ہے، یعنی یہاں پر ہم لگائیں گے ختمہ۔ اس کے علاوہ اور کسی رموز اوقاف کی علامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اعراب کے ساتھ لگائیں گے، اور دوسری چیز ہم نے جملے لکھتے ہوئے کس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے؟ املا کا، قواعد، اعراب اور رموز اوقاف کا۔ ان چار چیزوں کا آپ نے بچوں خیال رکھنا ہے جب آپ آج کے سبق میں جملے بنائیں گے۔ بچوں متشابہ الفاظ جو بلحاظ املا باپ اول سبق 1.3 میں آپ کو سمجھائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لیکچر جب آپ سبق 1.3 کے لیکچرز کھولیں گے اس میں متشابہ الفاظ بلحاظ املا کی مکمل وضاحت وہاں پر موجود ہے۔ اور باب پنجم جو ہم نے شروع کر رکھا ہے متنوع موضوعات، اس کے سبق 5.1 میں اسی حاصل تعلم کی دہرائی بھی میں نے ہی آپ کو کروائی ہے، یعنی اس کی دوبارہ وضاحت بھی آپ کو دی جا چکی ہے اور اس کی سرگرمیاں بھی کروائی جا چکی ہے۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اس کی مزید مشق کریں گے تاکہ یہ حاصل تعلم آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے املا، قواعد، اعراب اور رموز اوقاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے کیسے بنائے جائیں۔ جملے بنانے ہیں آج ہم نے، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ املا کیا ہے یہ آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ اردو قواعد کیا ہوتے ہیں؟ اعراب اور رموز اوقاف کا استعمال کیسے کیا جائے؟ یہ تمام وضاحت سبق 5.2 کے پہلے لیکچر میں، یعنی اسی باب پنجم کے سبق 5.2 میں آپ کو دے چکی ہوں پہلے لیکچر میں۔ دہرائی بھی آج اس کی کروائی جائے گی۔ قواعد کیا ہوتے ہیں بچوں؟ اردو قواعد یعنی گرامر کے لحاظ سے، گرامر کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی آپ جو جملے لکھیں گے وہ واحد جمع کی غلطیوں سے پاک ہوں، مؤنث مذکر کی غلطیوں سے پاک ہوں، یہ ہوتے ہیں اردو قاعدہ۔ پھر اعراب، جہاں جہاں حرکات کی ضرورت ہے، زیر، زبر، پیش، تشدید، وہاں پر آپ نے لگانی ہے۔ املا، ابھی میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، خوش خط لکھنا ہے، الفاظ کی بناوٹ آپ کی بالکل درست ہونی چاہیے اور آپ نے مناسب رفتار سے لکھنا ہے، یہ ہے املا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہے؟ وہ علامات جہاں پر آپ نے رکنا ہے، جہاں پر آپ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کچھ دیر کے لیے رکنا ہے، اس جملے میں آپ نے زیادہ دیر کے لیے رکنا ہے، پڑھتے ہوئے، تاکہ پڑھتے اور لکھتے ہوئے آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ عبارت کس تسلسل سر لے کر چلنی ہے۔ یہ ہے وہ باتیں، وہ ہدایات جو جملے لکھتے ہوئے آپ نے ذہن نشی رکھنی ہے، اور اس کی مکمل وضاحت پہلے لیکچر میں، سبق کون سے میں؟ سبق 5.2 کے پہلے لیکچر میں موجود ہے۔ بڑھتے اپنی سرگرمیوں کی طرف۔ اب آپ کا کام شروع ہے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے بچوں؟ سب سے پہلے QR کوڈ ہے، اس میں متشابہ الفاظ بلحاظ املا کی جو ورک شیٹ دی گئی ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ QR کوڈ درسی کتاب میں موجود ہے، وہ اس کو آپ سکین کریں گے، ایک ورک شیٹ آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ ورک شیٹ جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد جو ورک شیٹ آئے گی وہ والا کام بچوں آپ نے جماعت میں ہی کرنا ہے۔ متشابہ الفاظ بلحاظ املا سے متعلق وہ ورک شیٹ ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام ہے سبق 5.3
میں 5 مرکب جملے، جو ہمارے سبق ہے اشتیاق احمد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس میں سے 5 مرکب جملے منتخب کر کے انہیں مفرد جملوں میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو جو مرکب جملے 2 سے 3 افعال والے جملے ہوں گے، 5 جملے ایسے منتخب کرنے ہیں جو 2 سے 3 افعال پر مشتمل ہوں گے، آپ نے ان کو منتخب کر کے مرکب کو مفرد میں تبدیل کر کے ان کو دوبارہ سے لکھنا ہے اور اپنے معلم کو دکھانا ہے اور شاباش وصول کرنی ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، کام آپ کا مکمل ہوا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی صحیح کام کیا ہے، یعنی درست انداز میں آپ نے کام کیا ہے، اور دوسرا نظم و ضبط کا بھی خیال رکھا ہے، یعنی خاموشی سے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور ہمارا سبق کا دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ مشق سوالات۔ اور یہ کام آپ کہاں پر کریں گے؟ گھر جا کر کاپی پر کریں گے۔ متشابہ الفاظ بالحاظ املا کے معنی پہلے تو آپ نے الگ الگ لکھنے، اقدام، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے متشابہ الفاظ بالحاظ املا کل 4 ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو ان کے معنی لکھنے ہیں، یعنی آپ نے پہلے ان دونوں کے الگ الگ معنی لکھنے اور ہر لفظ کی وضاحت، یعنی معنی کے ساتھ معنی لکھنے کے بعد آپ نے اس لفظ کی وضاحت کیسے کرنی ہے؟ جملہ بنا کر کرنی ہے۔ کاپی پر جا کر یہ کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد مفرد جملوں کو مرکب میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں تک جو ہے یہ ایک مفرد جملہ ہے، یعنی ایک فعل والا ہے۔ عاطف نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اب آپ نے اس کو مرکب کیسے بنانا ہے؟ کیونکہ کا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے زیادہ محنت کی، کیونکہ وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ، کیونکہ، تاکہ، اس لیے، کیونکہ، اس لیے، ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کرنا ہے، اور کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ املا کا، قواعد کا، اعراب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رموز اوقاف کا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، یہ ورک شیٹ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ورک شیٹ جو ہے ہمارے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق ہے۔ متشابہ الفاظ بالحاظ املا کا فرق آپ نے کیسے بتانا ہے؟ جملوں کی صورت میں بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درست قواعد اور املا کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور یہ کام آپ بھی گھر جا کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے گھر جا کر بہت اچھے طریقے سے آپ کریں گے۔ جس طریقے سے آپ نے جماعت میں لیکچر کو سنا ہے اور جس لگن اور دلچسپی کے ساتھ آپ نے سرگرمیاں سر انجام دی ہے، کام کیا ہے، اپنا توجہ سے لیکچر کو سنا ہے، اسی طریقے سے آپ گھر جا کر کاپی کا بھی کام کریں گے۔ اجازت دیجیے، کل ملیں گے اس سبق کے دوسرے لیکچر میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا کام بھی مکمل کیجیے گا۔